جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو بچوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ سلیپ جو ہے وہ بچوں کے لیے کیوں انتہائی ضروری ہے، ان کا جو سلیپنگ ٹائم ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے کو اراؤنڈ کوئی 12-13 گھنٹے جو سونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ دیکھیں، ہمارے کلچر میں جس طرح یہ ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، موبائل فون کا استعمال ہے، گھروں میں جس طرح پیرنٹس ہیں وہ لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتی ہیں، ظاہر ہے بچہ بھی ساتھ ساتھ ایسے ہی جاگ رہا ہوتا ہے۔ اکثر فیملیز میں دیکھتا ہوں کہ اب پچھلے دنوں میں نے کال کی، اپنے ایک دوست کو کال کی، مجھے کوئی ایمرجنسی میں کال تھی، تو مجھے پتہ بھی تھا کہ وہ ابھی سوئے نہیں ہیں۔ تو جیسے میں نے کال کی تو ان کا چھوٹا بیٹا، تو ان کی عمر کوئی 4 سال تھی، تو اس بچے نے فون اٹھا لیا۔ تو وہ 1 بجے، اراؤنڈ 1 بجے وہ بچہ فون اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ سویا نہیں ہے۔ تو آئی واز ریئلی کنسرن کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ جب بچوں میں نیند پوری نہیں نہ ہوتی، اس کے اوپر بہت فزیکلی اور مینٹلی ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج 6 امپورٹنٹ چیزیں بتاتا ہوں کہ بچہ ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے اگر اس کی سلیپ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ظاہر بچہ ہے تو وہ گروئنگ سٹیج میں ہوتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ، بچے کی مینٹل گروتھ اور فزیکل گروتھ رک جاتی ہے اگر اس کی سلیپ کم ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن پتہ کیا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو جو گروتھ ہارمونز ہیں وہ سیکریٹ ہی سلیپنگ ٹائم ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ بچے کی سلیپ کو کمپرومائز کریں گے تو دیٹ مینز کہ جو گروتھ ہارمونز ہیں بچے میں سیکریٹ ہی نہیں ہو رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ بچے کے اندر جو کوگنیٹو ایبلٹی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ بچہ جب اسکول گوئنگ ہوگا نا، وہی بچہ جب اسکول جا رہا ہوگا یا کالج جا رہا ہوگا، اس میں کوگنیٹو ایشوز ہوں گے، لائک میموری سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، فوکس نہیں ہے بچے میں، کنسنٹریشن نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں سلیپ کی ٹیکنیکل میں ریزن نیورو سائنس سے میں ایک پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ایک پراپر نیند لیتے ہیں نا، تو سارا دن کی جو ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں، جو لرننگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لے رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی برین اس کو نا ایک ٹیمپریری باکس میں رکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ سوتے ہیں تو سونے کے دوران جب برین کو ریسٹ ملتا ہے تو وہ جتنی بھی چیزیں ان کو میمورائز کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ سارا میمورائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی سلیپ کے دوران ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بہت ٹیکنیکل ریزن آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کے بچے کی سلیپ کمپرومائز ہے تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو کوگنیٹو ایبلٹیز بتائیں، جس میں لرننگ ہے، میموری ہے، فوکس ہے، ٹینشن ہے، کنسنٹریشن ہے، بچے کا وہ کمپرومائز ہوگا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے فیڈنگ ڈیفیکلٹیز۔ ہوتا کیا ہے، اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ خود بھی دیکھیں کہ فرض کریں آپ نے کھانا کھایا، اگر کھانا کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی سو جاتے ہیں نا، سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی ڈائجیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ کو دوبارہ بھوک لگ رہی ہوتی۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بچے کی نیند پوری نہیں نہ ہوتی، اس کا مطلب اس کا ڈائجیشن کا پروسیس رکا رہتا ہے، ڈائجیشن ڈسٹرب ہوتی، اسٹامک ایشوز آئیں گے، اس بچے کو کبھی ڈائریا لگا ہوگا، کبھی کانسٹیپیشن ہوگی، تو وہ آپ ڈاکٹر کے پاس ہی آتے جاتے رہیں گے۔ تو کائنڈلی اپنے بچے کی جو سلیپ ہے اس کو انشور کریں۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ بچے کی سلیپ کمپرومائز کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ امیون سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا ہوا ہے جو انفیکشن کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے۔ اب جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو زیادہ انفیکشن لگی رہتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بچے کو کبھی ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی فلو ہو رہا ہے، کبھی کھانسی ہے، کبھی فلو ہے، کبھی گلے کا انفیکشن ہے، تو کوئی نہ کوئی آئدر وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو یا وائرل انفیکشن ہو، اس میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ 5 امپورٹنٹ چیز، بچہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا۔ بچہ سو کے ریلیکس ہو کے نہیں نہ اٹھتا، جب تھوڑا سویا اس میں اریٹیبلٹی ہوگی، ایگریشن ہوگا، غصہ ہوگا، تو وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ اتنا غصہ کیسے کرتا ہے، ہم تو غصہ کرتے ہی نہیں۔ فرض کرو آپ بڑی ایک کام سی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہیں کہ بچہ غصہ کیوں کر رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے آپ نوٹ کریں گائڈلی، میں ہاں اور فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج میں صرف سلیپ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو جو پراپر جو سلیپ ہے اگر وہ نہیں ہے تو بچے کے ایموشنز ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے فرسٹریشن، انگزائٹی، اریٹیبلٹی، ٹھیک ہے، شارٹ ٹیمپرڈ، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ آخری چیز
جو میں امپورٹنٹ آخری چیز بتا رہا ہوں. تو جب بچے کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو بیسیکلی آپ کا جو برین ہے اس پیٹرن کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور وہ آپ کا اس بچے کا پیٹرن بن جاتا ہے. جیسے بچہ بڑا بھی ہوگا تو اس کے سلیپنگ آورز ایسے ہی ہوں گے, اس کی سلیپ ساتھ اس کے جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں کائنڈلی اس کی بچپن کے اوپر کام کریں. تو بچپن میں جو آپ سلیپ پیٹرن سیٹ کرتے ہیں وہ کافی دیر تک آگے جاتے ہیں. تو اسی طرح بچے کا جو نیند کا پیٹرن ہے اس کے اوپر کام کریں, اور ایٹ لیسٹ ایک بچے کو جو 4-5 سال کا بچہ ہے اس کی نیند ایٹ لیسٹ اراؤنڈ 12 آورس ہونی چاہیے. 10 سے 12 آورس کی رینج میں جو ہے نا وہ لازمی اس کی سلیپ ہونی چاہیے تاکہ اس کو آپ ان ایشوز سے بچا سکیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی کائنڈلی اس کو شیئر کریں, اور اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کامنٹس. تھینک یو سو مچ.